آج کا سبق کچھ یوں ہے کہ پردے کون کون سے ہیں ہم پر، ہماری روح تک پہنچنے میں اور اللہ تک پہنچنے میں کون کون سے پردے ہمارے اوپر حائل ہوتے ہیں۔ تو اس کا کنسپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ پردے آئے کہاں سے؟ یہ پردے اصل میں ایک حدیث ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قلب پر جب وہ ایک پہلا گناہ کرتا ہے، اس کے قلب پر کالا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ داغ بڑھتا رہتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بڑھتا رہتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے، قلب پر زنگ لگ جاتا ہے۔ بالکل اس کی مثال لیجئے، یہ ہمارا قلب ہے، جسٹ 1 منٹ، یہ ہمارا قلب ہے، یہ روشن ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس پر ایک داغ لگ جاتا ہے، جیسے یہ داغ لگ گیا۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں کنٹینیوسلی تو یہ داغ بڑھتا جائے گا، اور ایک ٹائم آئے گا یہ ہمارے قلب کو کور کر لے گا پورا، یہاں سے بھی۔ اگر ہم نے توبہ کر لی تو یہ داغ اٹھ سکتا ہے اور ہمارا قلب پھر سے بیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم نے توبہ نہیں کی، کنٹینیوسلی گناہ کرتے رہے، تو ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ قلب سیاہ ہو گیا، اب اس میں کوئی روشنی نہیں دکھ رہی ہمیں۔ اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ اب یہ ختم کیسے ہوگا یہ پردہ؟ ایک تو استغفار کرنے سے۔ استغفار جب ہم کریں گے تو پردے اٹھنا سٹارٹ ہو جائیں گے، ایک پردہ، دوسرا پردہ، تیسرا پردہ، چوتھا پردہ، اور 10,000 پردے نفس نے قلب پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک میتھڈ ہے ان پردوں کو جلدی سے ہٹانے کا، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ سے۔ وہ ٹیکنیکس ہم انشاءاللہ آگے شیئر کریں گے۔ تو یہ پردے جب ہٹتے جائیں گے ایک ایک کر کے توبہ کرتے کرتے، ندامت ہوتے ہوتے، تو ایک وقت آ جائے گا قلب پھر سے چمک اٹھے گا۔ اب یہ قلب کیا ہے؟ قلب وہ آرگن ہے روحانیت کا، جیسے ایک تو ہمارے فزیکل آرگنز ہو گئے، کڈنی ہو گئی، لیور ہو گیا، ان کی الگ الگ فنکشنز ہیں، ہارٹ ہو گیا، اس کی فنکشن ہے۔ اسی طرح سے ہماری روحانیت کا ہارٹ، ہماری باطن کا ہارٹ، اس کو قلب کہتے ہیں۔ قلب اور ہارٹ، یہ جو بلڈ پمپ کرتا ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ قلب اس دل کو کہتے ہیں، روحانی دل کو، جو ایک دروازہ ہوتا ہے، جس دروازے سے اللہ تعالیٰ کا نور ہم میں داخل ہوتا ہے، ہدایت ہم میں داخل ہوتی ہے۔ اور جب یہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں سے، اس پر زنگ لگ جاتا ہے، تو یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو جب پھر کوئی نصیحت کرتا بھی ہے، چونکہ ہم وہ نصیحت قبول نہیں کر پاتے، ہمارے دل پر زنگ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ زنگ صاف کریں گے، پھر اللہ کی ہدایت بھی ہمیں ملے گی، نصیحت بھی اثر کرے گی، اور ذکر و فکر سے ہمیں اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ تو قلب پہ یہ پردے چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں نفس نے، اور نفس پہ ہم نے ہی نفس پہ زور دیا ہوتا ہے۔ ہم نے وہ شیئر کیا تھا گروپ میں کہ کون کون سی چیزوں سے نفس سٹرونگ ہوتا ہے، تو نفس پھر اس پہ اپنی پکڑ جمائے رکھتا ہے، بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے اس پہ نفس۔ تو مین پردے کون کون سے نفس کے ہوتے ہیں ہم پر؟ ایک تو ہو گیا غفلت، بہت ہی بڑا پردہ، یعنی کہ اچھے کام کرنے میں دیری کرنا، ڈیلے کرنا، پوسٹ پون کرنا اچھے کاموں کو، اور برے کام بہت ہی جلدی کرنا۔ جو معصیت کے کام ہوتے ہیں ان کو بہت ہی جلدی کرنا۔ معصیت ان کاموں کو کہتے ہیں جو نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، لیکن ان کو کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ گیمز کھیل رہے ہیں، یا آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں، یا آپ بے شمار باتیں کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ، اگر غیبت وہ نہ بھی ہو، بے شمار باتیں، جہاں پر 2 باتیں ہونی چاہیے تھی وہاں پر آپ 10 باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے غفلت کی بھی ایک قسم، غفلت کی ایک ایڈوانس لیول، جس کو معصیت کہتے ہیں۔ تو یہ پردہ ہمارا نفس ہم پر ڈالتا ہے، شہوت کا پردہ ہمارا نفس ہم پر ڈالتا ہے، ریاکاری کا پردہ ہمارا نفس ہم پر ڈالتا ہے، اور سب سے بڑا پردہ زبان کا پردہ۔ زبان ہماری ایسے استعمال ہوتی ہے کہ سارے اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو باڈی کا ہر ایک آرگن زبان سے مخاطب ہوتا ہے، وہ ہم نہیں سنتے۔ کیا کہتا ہے کہ اے زبان، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو آج دن ٹھیک رہنا، غلط حرکت میں مبتلا اپنے آپ کو مت کرنا،
غلط کہنا نہ. تو زبان سے ہر کوئی باڈی کا آرگن پناہ مانگتا ہے. زبان اتنی خطرناک چیز ہے. تو ان پردوں کو ہٹا کر آج ہم ایک پردے کے بارے میں پڑھیں گے. ان پردوں کو ہٹا کر انسان پہلے خود شناسی حاصل کرتا ہے, اپنے آپ کو جانتا ہے. اور خود شناسی ہی خدا شناسی ہے. یعنی کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جب انسان اپنے آپ کو جان جائے, اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے, تو اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے. علی علیہ السلام کا قول. تو اب ڈائریکٹ حدیث کی طرف آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, اگر تم نے اسے یاد رکھا تو تمہارے لیے بڑا فائدہ ہوگا, اور اگر بلا دیا تو سمجھ لینا تمہاری اللہ کے ساتھ قربت اور محبت ختم ہو گئی. تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بہت محبوب صحابی کو کہتے ہیں کہ اے معاذ, ایک بات میں تم سے کہنے لگا ہوں, یہ اگر یاد رکھے تم نے تو بہت بلائی ہوگی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اگر اس کو بلا دیا تو تم اللہ سے بہت دور چلے جاؤ گے, جیسے ہم ابھی اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. پھر آگے فرمایا, اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا کیے, تخلیق کیے. ابھی زمین آسمان نہیں بنے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا, 7 فرشتوں کو. پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک آسمان پر نگران رکھا. پھر جب 7 آسمان بنا دیے تو ان 7 فرشتوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک آسمان پر نگران رکھا کہ تمہیں یہاں پر پہرا دینا ہے. کس چیز کا پہرا؟ وہ آگے پڑے گی. پھر فرمایا, جب وہ فرشتے جو ہمارے اعمال اوپر لے جاتے ہیں, شام کو صبح کو فرشتے آتے ہیں اور ہمارے اعمال اوپر لے جاتے ہیں, جب فرشتے جو ہمارے اعمال روز اوپر لے جاتے ہیں, وہ جب ہمارے اعمال پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں, پہلے آسمان تک جب ہمارے فرشتے ہمارے اعمال کو لے جاتے ہیں, تو ہمارے اعمال سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. اچھے اعمال, میں بروں کی بات نہیں کر رہا, اچھے اعمال جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کرتے ہیں. تو جب پہلے سے وہ دوسرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ فرشتے اعمال لے جانے والے فرشتے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ نگہبان کہتا ہے, پہلے آسمان کا نگہبان ان سے کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ, اس عمل کو, یہ جو اچھے عمل وہ کرنے والا جو اس کو اچھے عمل سمجھ رہا ہے, ان اعمال کو اس کے منہ پر دے مارو. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان گلا کرنے والا ہے, اس کی زبان ہمیشہ گلا کرتی ہے. تو نفس کی بہت بڑی بیماری ہے. نفس کا پہلا پردہ گلا کرنے والی زبان. اب گلا کس کس چیز سے, اس بات کو نوٹ ڈاؤن کیجیے, گلا کس کس چیز سے انسان کرتا ہے؟ حالات سے. سب سے بڑا گلا حالات سے انسان کرتا ہے, کہ جو میرے سرکمسٹانسز ہیں ان پر گلا, میرے ساتھ یہ مصیبتیں پیش آئی ان پر گلا, کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, why this happens to me, میں نے کسی کا کیا بگاڑا, گلا. اور سب سے بڑا گلا آج کل کے دور میں, جس کو سوشل میڈیا نے بہت زیادہ وائرل کر دیا, وہ ہے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ گلا. رشتہ داری کو ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے دشمنوں سے بدتر ہوں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے غالباً, کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا, یعنی کہ رشتے کو, تو رشتے نے کہا, یا اللہ, لوگ میری قدر نہیں کریں گے, لوگ مجھے توڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا, یعنی کہ رشتے سے, تمہیں میں نے اپنے نام رحمان سے تخلیق کیا ہے, جو تمہیں مضبوط پکڑے وہ مجھ تک پہنچ جائے گا. تم وہ رسی ہو جس کا ایک سرا عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور دوسرا نیچے ہے, جو تمہیں پکڑے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا, اور جو تم سے کٹے گا وہ مجھ سے کٹ جائے گا. رشتہ داروں کے ساتھ گلا, دوستوں کے ساتھ گلا. اچھا, گلا بھی کیا ہوتے ہیں, کہ اس نے میری یہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کی, ارے تم دیکھو تم نے اسی کون سی ایکسپیکٹیشن پوری کی. تو یہ گلا رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ہمیشہ گلا. اپنی نوکری کا گلا, کہ میرے پاس یہی نوکری کیوں ہے, دیکھو دوسرا کتنے عیش کر رہا ہے, یا میرے پاس نوکری کیوں نہیں ہے ابھی. اللہ تعالیٰ المؤخر ہے, اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, کیونکہ اس میں ایک ڈیوائن حکمہ پیچھے چھپی ہوئی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو گلا دوستوں کا, رشتہ داری کا, حالات کا, نوکری کا. اچھا, صحت کا گلا, میری ہی صحت خراب کیوں رہتی ہے ہمیشہ, میرے اوپر تعویذ ہوئے ہیں, جادو ہوا ہے, اس نے کیا, اس نے کیا, وہ رشتہ دار مجھ سے بغض رکھتا ہے, اس نے ضرور کیے ہوں گے. بہت سارے لوگوں کے ایسے بھی تخیلات ہوتے ہیں.
اچھا، وقت کا گلہ، وقت خراب چل رہا ہے، میرا وقت ٹھیک نہیں چل رہا، میرے وقت میں برکت نہیں نکل رہی، تو وقت کا گلہ۔ اور اپنوں کا گلہ، اپنوں کا گلہ اکثر انسانوں کی زبان پر رہتا ہے، اور پھر کہتے کہ جب اپنوں کا گلہ نہ کرے تو کیا غیروں کا گلہ کریں۔ لیکن آپ دیکھیے فرشتے وہاں پر کیا ڈسکس کریں کہ یہ گلہ کرتا ہے، اس کی زبان گلہ گو ہے، اس کے اعمال کو اس کے منہ پر دے مارو۔ اور کن اعمال کو؟ اچھے اعمال کو، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی اچھی بات کی، اعمال کیے۔ غرض گلہ جیسا بھی ہو، وہ اصل میں اللہ کی تقسیم پر، تقدیر پر گلہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک چیز کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم پر اور تقدیر پر گلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو مجھ سے بہتر کیوں دیا، وہ تو اس کا حقدار نہیں تھا، اس کا حقدار میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ کی تقدیر پر گلا، تقسیم پر گلا، میرے ساتھ یہ سچویشنز کیوں ہو رہی ہیں، اللہ کی تقسیم پر گلا۔ تو یہ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، جاننے میں یا انجانے میں چیلنج ہو رہا ہے کہ میرے سے بہتر کوئی اور کیوں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہمارا نفس اندر سے یہی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو سورہ احزاب آیت نمبر 17، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تمہارے ساتھ آزمائش کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کون ہے جو اس بھلائی کو ٹال سکے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس بھی چیز میں تم مبتلا ہو، جو بھی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہے۔ تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر گلہ کرو گے؟ اور جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو کون وہ تم سے چھین سکتا ہے؟ تو کیا وہ آسائش جو تمہیں میسر ہوئی، تم اس کو یہ سمجھو گے کہ یہ میری اپنی کاوش کی بنا پر ہے، یہ میری اپنی محنت کی بنا پر ہے؟ تو یہ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں، اور یہ چیز، اس پر ہمارا ایمان ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں جب ہم گلہ کرتے ہیں۔ تو گلہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پر ہم گلہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گلے سے بالکل محفوظ ہوں۔ تو اب ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم کس والے سیکشن میں گلہ کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار گلہ تو ہوتا ہی ہے ہمارے زبان پر۔ سو واٹ از دا سولوشن ناؤ؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے، میسیجز میں لکھیے اگر کسی کے پاس کوئی آنسر ہے۔ انجم فاروق نے لکھا، گریٹیٹیوڈ، اپنی بلیسنگز پہ دھیان دینا۔ بہت خوب، بہت بہترین، ماشاءاللہ۔ تو ایک شعر ہے فارسی میں، زبان آمد از بہر شکر و سپاس، زبان آمد از بہر شکر و سپاس، بغیبت نگر داند حق شناس۔ یعنی کہ زبان صرف شکر اور تعریف کے لیے بنی ہے، اس کو غیبت سے آلودہ نہ کر کہ یہ حق کو پھر پہچان نہ پائے۔ اگر تم اس زبان سے شکر و تعریف نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کی، تو اس زبان حق کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ اس زبان کے اثرات ایسے پڑیں گے تم پر کہ حق کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ تو زبان کو گلہ کرنے سے آزاد کرو، اور اپنے سے کم تر کی طرف دیکھ کر، جو بھی انسان سے کم تر کی کم ہوتا ہے ہر کسی لحاظ میں، فزیکلی، اسپریچولی، چلو وہ تو اور بحث ہے، اسپریچولی ہمیں اپنے سے آگے دیکھنا ہے، لیکن نعمتوں کی بات کریں، دنیاوی نعمتوں کی، تو جو بھی آپ سے کم درجے میں ہو، اس کی طرف جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو اپنی نعمتیں یاد آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا کرم کیا، کتنا کرم کیا۔ سب سے بڑی بات، اس نے مجھے زندہ اٹھایا، آج کے دن صحت و سلامت اٹھایا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے آج دن کا رزق موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم سویرے اٹھو، جب تین چیزیں اپنے آپ میں پاؤ، تین چیزیں، تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے امیر آدمی، امیر عورت جاننا۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح سلامت اٹھایا، تمہیں کوئی بھی، تمہاری بازو ٹھیک ہے، تمہارا سر ٹھیک ہے، تمہارے پیر ٹھیک ہیں، یہ اچھے سے چل پا رہے ہیں، تمہاری بازو ٹھیک سے کام کر رہی ہے، تو اس سے بڑا
اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا، تمہیں جب تم اٹھے تو تمہاری یادداشت نہیں چلی گئی، تم پاگل نہیں ہو گئے، تمہیں فرسٹریشنز نہیں آ گئی، تم نے توڑ پھوڑ نہیں کی چیزوں کی، یعنی کہ تم صحیح سالم اٹھ گئے، اور آج دن کا رزق تمہیں پورا حاصل ہے، یعنی کہ آج دن کے لیے تمہارے پاس رزق ہے. تو جب یہ انڈیکیشنز اپنے آپ میں پاؤ تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے امیر انسان جانا. لیکن ہم سویرے اٹھتے ہی یہ اس بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ مجھے کیا حاصل کرنا ہے، کیا میرے پاس نہیں ہے، چاہے فزیکلی ہو، مینٹلی ہو، کچھ بھی چیز. تو اس چیز سے اپنے آپ کو پاک کریں. اب نعمت کیا ہے؟ نعمت صحت بھی ہو سکتی ہے، نعمت عزت بھی ہو سکتی ہے، نعمت مصیبت کا نہ آنا بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نعمت سمجھتے ہیں صرف پیسوں کو. انسان پیسے کمانے کے لیے اپنی صحت بھی خراب کرتا ہے، کبھی راتوں کو اٹھتا ہے، کبھی دن میں بہت زیادہ کام کرتا ہے. غرض انسان پیسے کمانے کے لیے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کرتا، لیکن جب وہی صحت خراب ہوتی ہے تو پوری دولت اپنی صحت پر لٹا دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی نعمت پیسے سے بھی زیادہ وہ صحت کی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کی نعمت. لیکن جب انسان کی عزت پہ بات آتی ہے، اس کے گھر کی عزت پہ بات آتی ہے، تو وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا. تو معلوم ہوا کہ انسان کی عزت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں دی، وہ صحت سے بھی بڑی نعمت ہے. تو آپ ماشاء اللہ آپ کی بے عزت بھی نہیں ہو رہی، آپ عزت دار ہیں، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کا رزق بھی دیا ہے. تو اس سے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار نہیں بننا چاہیے؟ تو جب ہم اس نظر سے دنیا کو دیکھیں گے، اس نظر سے ہم دنیا کو، اپنے آپ کو، حالات کو دیکھیں گے، تو بہت کم چانسز ہیں کہ ہم پریشان ہوں. بہت کم چانسز ہیں ہم پریشان ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. چھوٹی چھوٹی باتیں اس اینگل سے دیکھنے سے ہمیں پریشان نہیں کر سکتے. تو یہ تھا آج کا سبق، اور جو میرے خیال سے بہت ہی امپورٹنٹ تھا. لیکن ایک تو ہو گیا خود سننا، اور دوسرا ہو گیا خود سننے کے بعد دوسرے تک پہنچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو پھیلانے والا، اس کی مثال ایسے ہے کہ ساری زمین کی عبادت گزار کو اگر جمع کیا جائے، جتنی بھی اس دنیا میں عبادت گزار ہیں ان کو جمع کیا جائے، وہ ایک قطرے کی مثال ہے، اور یہ اکیلا دین پھیلانے والا ایک سمندر کی طرح ہے. تو اب دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس شخص کو جو پھر آگے بات پہنچائے. تو ہم تک یہ ہے کہ ہم جو سنا وہ گھر والوں کو بتانا ہے، کیونکہ ہم نے سنا، ہمارا فرض یہ ہے ہمیں گھر والوں کو اب بتانا ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ شکر گزاری کیوں ضروری ہے. اب ہمیں اس سے حاصل کیا ہوگا، فائدے، دنیاوی فائدے اس کے کیا کیا ہیں. شکر گزاری کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے we will be fit for receiving blessings. ہم تیار ہو جائیں گے blessings اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کے لیے، ریوارڈز حاصل کرنے کے لیے، ڈیوائن گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ سورہ انعام آیت نمبر 53، آیت کا مفہوم کیا ہے کہ ڈگنیٹی، آنر اینڈ بلیسنگ ان both the worlds، اس عالم میں بھی اس عالم میں بھی، is for those who are شاکرین، who are thanks givers، ان کے لیے جو شکر گزار ہیں. تو ڈگنیٹی، آنر اور بلیسنگز دونوں جہانوں میں ان کے لیے ہیں جو شکر گزار ہیں. دوسرا بینیفٹ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا لیا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ شکر کرو گی تو زیادہ دوں گا، اور ناشکری، گلا کرو گے تو نعمت میں کمی ہوگی. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دل کا اطمینان. جب ہم کسی بھی چیز میں ناشکری کرتے ہیں تو نعمت میں کمی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے دل کا اطمینان صحیح نہیں رہتا. تو جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر کریں گے تو اضافہ ہوگا نعمت میں، اور سب سے بڑی نعمت دل کا شکر ہے، اس میں دل کا اطمینان ہے، اس میں اضافہ ہوگا. تو ہم سکون قلب حاصل کر لیں گے، ہم اطمینان قلب حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. تو شکر گزار وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب آپ کے لیے ایک کویشچن ہے، جیسے روز ایک کویشچن ہوتا ہے، اس کا آنسر پھر آپ کو دینا ہوتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، بہت سارے لوگ پھر نہیں دیتے، لیکن دینا چاہیے۔ کویشچن یہ ہے، ہم نے شکر کی بات کی، تو اب آپ کو آج دن میں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، پیسے کا شکر کیا ہے، جوانی کا شکر کیا ہے، صحت کا شکر کیا ہے، عزت کا شکر کیا ہے، آرام کا شکر کیا ہے۔ شکر گزاری صرف الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوتا، شکر گزاری ایک واس ٹرم ہے، اور آپ کو اس میں خود تھوڑا چھان بین ضرور کرنی ہے کہ پیسے کا شکر کیا ہے، کیا صرف الحمدللہ کہنا پیسے کا شکر ہے، کیا صرف تھوڑی سی زکوٰۃ دینا پیسے کا شکر ہے، یا اس کے علاوہ بھی جوانی کا شکر کیا ہے، اسی طرح سے صحت کا شکر کیا ہے، عزت کا شکر کیا ہے، آرام کا شکر کیا ہے، غرض دنیا کی ہمیں جو بھی نعمت حاصل ہے اس کا شکر کیا ہے، کیسے وہ ادا ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ضرور آپ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپ ٹو یو عاقلہ۔ آمین۔ اوکے، شاید میرے خیال سے کسی کا کوئی کوشچن نہیں، تو بٹ میک شیور کہ آپ کے پاس کوشچنز ہوں، اگر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ نہیں تو کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ کوشچن ضرور موجود ہوں آپ کے پاس، اور آپ پوچھیں، کیونکہ جب تک انسان کے دماغ میں کوشچنز نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا۔ میں اپنی بات بھی کروں، جب تک میں کوشچنز نہ کروں کسی بھی ٹاپک پر، تو اس میں اتنا مزہ نہیں آتا۔ تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوشچنز ضرور پوچھیں۔ صوفیہ نے لکھا ہے، نعمت کے چھن جانا، تب کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں نعمت دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ اور سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تسنیم I will repeat، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ فجر پڑھیے گا ضرور، انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی آنے والے سیشنز میں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم ان انسانوں کو نعمت سے نوازتے ہیں تو یہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے، اور جب اسے نعمت چھینتے ہیں تو کہتا ہے کہ اللہ نے میرا رزق تنگ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی تنگ کر دی۔ تو اس سے کہو کہ کیا وہ نعمت تمہاری اپنی ذاتی ملکیت تھی؟ مفہوم کچھ یوں ہے، جیسے آپ میرے حوالے کوئی چیز کر دیں گے، اب آپ اسے کہیں گے کہ واپس دے دو ذرا، میں نے واپس دیا آپ کو، اب میں کہوں گا اس نے مجھ سے یہ چیز واپس چھین لی، اس نے میری زندگی تنگ کر دی؟ نہیں، میرے پاس وہ چیز اس لیے تھی کہ مجھے آزمایا جا سکے۔ جیسے ایک بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، تو پھر ہم کوئی لوگ اس کو بکریاں دیتے ہیں کہ ان کو بھی 5-6 مہینے کے لیے لے جاؤ چرانے کے لیے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، پھر وہ وہاں سے واپس آ کر ان کی بکریاں واپس دیتا ہے۔ تو اگر وہ کہے واپس دینے کے وقت کہ تم نے مجھ سے میرا مال چھین لیا، تم نے میری زندگی تنگ کر دی، تو کیا وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان؟ کیا وہ اس کے پاس دوبارہ کوئی امانت دی جا سکے گی، یا لوگ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے؟ کیا وہ عقل مند ہے یا بیوقوف؟ وہ بالکل بیوقوف ہے، کیونکہ وہ مال اس کا نہیں تھا، وہ اس کی امانت تھی، اور اس کو اس امانت کی حفاظت کرنی تھی، اس کے بدلے اس کو ریوارڈز ملتے۔ لیکن جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ جو بھی میرے پاس نعمت آئی یہ میری ہی تھی، یہ میرے پاس ہونی ہی چاہیے تھی، اور میرے پاس ہی رہنی چاہیے تھی، یہ اصل میں تب ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ نعمت میری اپنی قابلیت کی بنا پر آئی ہے۔ سورہ فجر میں بہت ہی زبردست اس کی تمہید باندھی گئی ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو نعمت مجھے حاصل ہوئی میری اپنی محنت کی بنیاد پر حاصل ہوئی، پھر چاہے وہ اچھے گریڈز ہوں، اچھی شکل ہو، اچھے پیسے ہوں، اچھا گھر ہو، اچھا سٹیٹس ہو، کچھ بھی، انسان کو لگتا ہے کہ یہ میری اپنی قابلیت کی بنا پر ہے۔ پھر اگر اس کو کوئی بولے کہ جو تمہارے پاس نعمت ہے اس کو ایسے استعمال کرو، تو وہ وہاں سے کہتا ہے جب تم اس سٹیج پہ پہنچ جاؤ تو تم جو کرو، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرنا، مجھے گیان مت دو۔
جب کسی کو کہا جائے کہ تمہارے پاس جو پیسے ہیں اس کو ایسے خرچ کرو، اس کو ایسے خرچ کرنے کا حکم ملا، تو وہ وہاں سے کہتا ہے کہ یہ تم نے نہیں کمائے، میں نے کمائے۔ جب تم کماؤ گے اپنے پیسے اس وقت جس طرح چاہے اس کو استعمال کرنا، یہ میں نے کمائے ہے، اس پر میرا حق ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کو اچھے گریڈز ملتے ہیں تو وہ تکبر کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تکبر مت کرو، تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ میری اپنی محنت ہے، جب تم یہاں پر پہنچ جاؤ تو تم جو کرو وہ کرنا۔ اس طرح سے ٹین ایجرس میں زیادہ پایا جاتا ہے، جب وہ اچھے گریڈز لاتے ہیں تو پھر وہ اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ اب ہم پر گناہ کرنے کا کوئی گناہ بھی نہیں، اب ہمیں غلط چیزیں کرنے کا کوئی گناہ بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ میں تو قابل ہوں، قابلیت میرے گناہ چھپا دے گی، اب میں بے حیائی کروں گا، جو بھی میرے من میں آئے کروں گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تو میں اس سے کہوں گا کہ میں اچھے مارکس بھی لاتا ہوں، میں ہائی پرسنٹیج بھی لاتا ہوں، میں آئی آئی ٹیز آئی آئی ایمز ان میں پڑھتا ہوں، یا کوئی بھی۔ تو تم جب اس مقام پر پہنچو تم اس وقت کرنا جو تمہیں چاہے وہ تم کرنا۔ تو انسان اصل میں، یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، اب اس کو پوری لائف پہ اپلائی کیجیے۔ جو بھی چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی قابلیت کی بنا پر حاصل ہوا، تو وہ بالکل بھی نہیں مانے گا اگر اس کو کوئی کہے گا کہ تم اس کو ایسے چلاؤ۔ وہ کہے گا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو گے تب اپنا گیان اپنے پاس رکھنا، تب اس چیز کو ویسے ہی چلانا۔ میں تو ویسے ہی چلاؤں گا جیسے میری اپنی مرضی ہے، کیونکہ یہ میری قابلیت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی کہا کہ یہ ہماری اپنی قابلیت ہے کہ ہم پہاڑوں کو تراشتے ہیں، تو اس کنسپٹ نے ان کو برباد کر دیا۔ اور یہ کنسپٹ ماں باپ انسان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ شاباش میرے بچے، تم نے بہت اچھا کام کیا، تمہاری محنت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ دین سے دوری ہے، پھر کہتے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو، اپنے چھوٹے کزنس کو، اپنے چھوٹے بیٹوں بیٹیوں کو یہ کہیں گے کہ بیٹا تمہاری کامیابی، چلو محنت تو تمہاری لیکن رزلٹ اللہ تعالیٰ نے لایا، تو وہ باؤنڈ ہو جائے گا کہ اس محنت کو، اس رزلٹ کو ویسے ہی یوٹیلائز کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو غرض جو بھی نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے، جب ہم سمجھ لیں کہ یہ میری اپنی محنت کی بنیاد پر ہے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں جب وہ ہم سے چھن جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ کنسپٹ نہیں ہوتا کہ ہم ذمہ دار تھے۔ ہمیں ایک ذمہ دار کے طور پر یہ نعمت دی گئی تھی کہ ہم اس کا کب تک کیسے استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم سے یہ نعمت واپس مانگی جائے گی تو ہم کہیں گے یہ لیجئے، یہ میرے پاس تھی، اب یہ لیجئے، میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو جب انسان اس اینگل سے نعمت کو دیکھے کہ میرے پاس یہ امانت ہے، مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے، اور جب بھی مالک مجھ سے نعمت واپس مانگے تو میں اس کا حق ادا کر کے دینا چاہوں۔ جیسے جوانی ایک نعمت ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو جوانی چھن جاتی ہے، اب اگر میں نے جوانی کا حق ادا کر دیا تو میں خوش ہوں گا اندر سے، وہ خوشی مجھے اندر کی خوشی ہوگی۔ جیسے یہ لیمپ ہے جو ہم نے بات کی تھی، اگر یہ اندر سے روشن ہوگا تو کوئی بھی شیڈو اس پر نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو باہر سے روشن کرنے کی کوشش کریں گے، ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ سے شیڈو بن جائے گا۔ اسی طرح سے جو ریئل ہیپینس ہے وہ اندر سے آتی ہے، ان چیزوں کو کرنے سے آتی ہے، جو بھی ہمیں نعمتیں ملی ان کا پورا پورا حق ادا کرنے سے۔ جب ہم پورا پورا حق ادا کر دیتے ہیں، جب ہم سے پھر وہ نعمت چھن جاتی ہے، ہم مطمئن رہتے ہیں کہ جتنی دیر تک یہ نعمت میرے پاس تھی میں نے اس کا حق ادا کر دیا، یا اللہ شکر، اب میں اس سے بچ گیا کہ حساب دینے سے۔ اگر کوئی چیز میرے پاس 10 دن کے لیے ہے تو میرے لیے 10 دن کا حساب دینا پڑے گا اس چیز کے لیے، تو میں اللہ تعالیٰ سے شکر کروں گی، یا اللہ چلو شکر ہے 10 دن کے لیے ہی تھی، میرے پاس 10 دن کا پورا حساب ہے، اب آپ نے لے لی، اب انا للہ و انا الیہ راجعون، اب میں تو بری ہو گیا اس چیز سے۔ تو نعمت کو ایسے دیکھ کے، جب انسان ایسے نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ نعمت کے آ جانے میں غم زدہ